الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ معزز حاضرین، دوستو، عزیزو، آج کی اس نشست میں تقویٰ کی حقیقت اور اس سے جڑی چند باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تقویٰ کیا ہے؟ پہلے اس کو قرآنی آیات کی روشنی میں سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تقویٰ کس کو کہا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، یعنی اللہ سے کما حقہ ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب مرو تم تو مسلمان ہو کر مرو، یعنی اللہ کا فرما بردار ہو کر مرو۔ تمہاری موت آئے تو اللہ کی اطاعت پر آئے، اللہ کی اتباع پر آئے، اور اللہ رب العالمین کے استسلام پر آئے، یعنی خود سپردگی پر آئے۔ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کو خود سپرد کر دیا ہو، اس حالت میں تمہاری موت آئے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم کی اس آیت میں تقویٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم ہمیشہ ڈرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو، دنیا کے کسی گوشے میں رہو، کسی کمرے میں رہو، اندھے کوٹھری میں رہو، کسی اور محفل میں رہو، کوئی نہ ہو، تنہائی کا عالم ہو، محفل ہو اور سماجیات میں ہو، کہیں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ سے ڈرو۔ میرے عزیزو، اللہ کا ڈر کہاں ہوتا ہے؟ حقیقت میں تقویٰ کی جو جگہ ہے، تقویٰ کا جو مقام ہے، وہ دل ہے۔ دل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ فرماتے ہوئے کہا تھا کہ التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ دل کے اندر ہے، یعنی اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آپ اپنے دل میں بٹھائیے۔ اس لیے کہ جو ہمارا دل ہے جسم کے اندر، یہ ملک الاعضاء ہے۔ یہ سارے اعضاء کا، ہمارے جتنے اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، پیر، زبان، یہ سارے جو ہمارے اعضاء ہیں، یہ سارے کے سارے اسی دل کے غلام ہیں۔ دل بادشاہ ہے اور یہ اس کے رعایا ہیں۔ دل ہی حکم دیتا ہے ان کو حرکت کرنے پر۔ تو جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف قائم ہو جائے گا، اللہ کی خشیت آ جائے گی، تقویٰ اور پرہیزگاری اس میں بھر جائے گی، تو ایسی صورت میں یہ دل جب حکم کرے گا تو وہی حکم کرے گا جو اللہ پسند کرتا ہے، وہی حکم کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ کبھی وہ اللہ اور اس کے رسول سے باہر نکل کر فحش، منکر، خواہشات، ہوا پرستی، نفسیات اور نفس پرستی کی طرف دعوت نہیں دے گا۔ یہ دل اسی وقت کنٹرول میں رہتا ہے جب اس دل میں اللہ کا خوف بھرا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو ایک بار کہا تھا کہ الا، خبردار ہو جاؤ، ان فی الجسد مضغہ، کہ تمہارے جسم کے اندر، تمہارے بدن کے اندر گوشت کا ایک لتھڑا ہے، ان صلحت صلح سائر الجسد، اگر وہ لتھڑا صحیح ہے، صحیح سالم ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، اس میں کوئی غفلت نہیں ہے، اس میں کوئی شہوت نہیں ہے، اس میں شرک نہیں ہے، اس میں اور بہت ساری بیماریاں نہیں ہیں، تو آپ کے سارے اعضاء صحیح و سالم ہوں گے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ اور اگر وہ آپ کا گوشت کا لتھڑا صحیح ہے تو آپ کا سارا بدن صحیح رہے گا۔ اس لیے سارا بدن صحیح رہے گا کہ وہی سارے بدن پر حکمرانی کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم آنکھ سے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آنکھ ان چیزوں کو اخذ کر کے، عکس لے کر کے، ساری چیزوں کو وہ دل کو اپیل کرتی ہے، دل کو بھیجتی ہے۔ آنکھ جو دیکھتی ہے وہ دل کو بھیجتی ہے، اور دل
جب وہاں پہنچتا ہے دل کے پاس، یہ سارا میٹر، چاہے وہ کسی چیز کے دیکھنے کا ہو، چاہے وہ کسی چیز کے نہ دیکھنے کا ہو، چاہے وہ چیز سننے کی ہو، چاہے نہ سننے کی ہو، بولنے کی ہو، نہ بولنے کی ہو، یہ ساری چیزیں، یہ سارے تصورات جب دل کے اندر پہنچتے ہیں، دل کو اپیل کرتے ہیں، تو اب دل کا کمال یہ ہے کہ اگر دل صحیح ہے، اگر دل میں اللہ کا خوف ہے، اگر دل ڈرنے والا ہے، اگر دل زندہ ہے، اگر دل کی یہ کیفیت ہے، وہ ذکر الہی کو پسند کر رہا ہے، نیک اعمال کو پسند کر رہا ہے، اس دل میں بھلائی ہی بھلائی ہے، تو وہ دل ہمیشہ ان اعضاء کو صحیح کام کرنے کا حکم دے گا. یعنی یہ دل آرڈر کرے گا آنکھ کو کہ تجھے یہی دیکھنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، تو یہ نہیں دیکھ سکتی جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. ہاتھ کو آرڈر آئے گا، یہ ہاتھ بڑھنا چاہتا ہے، ظلم کرنا چاہتا ہے، کسی کو تماچے مارنا چاہتا ہے، کسی پر پتھر پھینکنا چاہتا ہے، کسی کے خلاف قلم چلانا چاہتا ہے، تو دل اس کو روک دے گا اور کہے گا اے ہاتھ، تجھے یہ حق نہیں دیا جا رہا ہے کہ تو لکھے. ایسے ہی پیر کا مسئلہ ہے، جب پیر کسی برائی کی طرف اپنے آپ کو بڑھائے گا، یہ دل اس کو فوراً روک دے گا. تو تقوی ایک ایسی صلاحیت ہے جو انسان کے اندر، اس کے دل میں اگر پیدا ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ دنیا کے سارے لوگ جو آج منکرات کو، برائیوں کو، قتل و غارت گری کو اور شراب نوشیوں کو، فحش و منکرات کو اور سماج میں تمام فسادات کو جو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، مار کر، توڑ کر، جیلوں کے ذریعے بند کر کے طرح طرح کی تعزیرات اور سزائیں دے کر، آج اس کی ضرورت بہت کم ہو جائے گی. کیونکہ ہم جب دل کو کنٹرول کر لیں گے تو دل کے اندر اگر ایسی صلاحیت پیدا ہو گئی، ایسا ملکہ پیدا ہو گیا کہ یہ دل ہمارے اعضاء کو برائی پر آمادہ ہونے ہی نہیں دے گا، تو یہ ہمارے دل محفوظ ہوں گے اور ہمارے جسم کے سارے اعضاء محفوظ ہوں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو خبردار، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو تمہارے جسم کے سارے حصے صحیح رہیں گے، سارے اعضاء صحیح رہیں گے. پتہ یہ چلا کہ یہ تقوی جب ہمارے دل میں جاگزی ہو جاتا ہے اور یہ پرہیزگاری جب ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو ہم دنیا کے تمام مفسدات سے بچ جاتے ہیں. شرک سے بچ جائیں گے، کفر سے بچ جائیں گے، زنا سے بچ جائیں گے، شراب نوشیوں سے بچ جائیں گے، کسی پر ستم ڈھانے سے بچ جائیں گے. اور اس کا یہ تو دنیاوی فائدہ ہوا، سماجی فائدہ ہوا. اللہ رب العالمین نے اس کا ایک اخروی اور دنیاوی دونوں فائدہ فرمایا ہے کہ دیکھو ان للمتقین مفازا. اگر آپ اس دنیا میں دل کو کنٹرول کر کے صحیح معنی پر، صحیح راستے پر چلے، تو اللہ نے کہا متقیوں کے لیے بڑی بڑی کامیابیاں ہیں، جنت کی کامیابیاں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، ہر قسم کی نعمت سے اسے نوازا جائے گا. یہ اس کی آخرت کی کامیابی ہوگی. اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ رب العالمین اسے روزی دے گا اور اس انداز میں روزی دے گا، ایسے راستوں سے روزی دے گا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور روزیوں کے دہانے اور خزانے اس کے لیے کھلے ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ بھی بلا معاوضہ عمل ہے، اس میں کسی مشقت کی ضرورت نہیں ہے، بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اٹھانے پٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ہمارے ایک فکری اور باطنی عمل سے اس کا تعلق ہے. اگر ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھا لیں، یاد رکھو ہماری آنکھ صحیح ہو جائے گی، ہمارے جسم کے سارے اعضاء صحیح ہو جائیں گے، ہمارے کام صحیح ہو جائیں گے، سماج میں، معاشرے میں عزت ملے گی. اور یہ جو زبان ہماری نکلتی ہے، یہ زبان یہ سارے جسم کو پٹوا کے چھوڑتی ہے. زبان جنگ میں پہلا کردار ادا کرتی ہے، بم بارود کا استعمال تو بعد میں ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے زبان کی حفاظت کریں، اور زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت اور جسم شرمگاہ کی حفاظت، دونوں پیروں کی حفاظت، دونوں ہاتھوں کی حفاظت، دونوں کانوں کی حفاظت اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر لیں، تقوی بٹھا لیں، تو ہمارا سب کچھ سنر جائے گا، سب کچھ سنور جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، ہم تمام مسلمانوں کو دلوں میں تو خوف پیدا کر دے، اپنا خوف پیدا کر دے، دہشت پیدا کر دے، ظلم سے، بربریت سے، گناہوں سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے اور دنیا کے تمام فتنوں اور شر سے اللہ ہمارے دلوں کو محفوظ کر دے اور پاک کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.